آپ کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. پلک جھپکتے یہ دن گزر جائیں گے، پھر زندگی بھر آپ چاہیں گے کہ ان لمحوں کو واپس لائیں تو ممکن نہیں ہے. سلف صالحین نے اس کے تعلق سے بہت زیادہ لکھا ہے. کئی کتابیں ہیں کہ کس طریقے سے علم حاصل کیا جائے، کیسے رہا جائے، کیسے سیکھا جائے. درسگاہیں بہت ساری رہتی ہیں. ایک درسگاہ تو وہ رہتی ہے کہ آدمی آتا ہے کلاس میں، پڑھتا ہے اور پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کا تعلیم اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں رہتا. یہاں جو موقع ہے کہ آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پوری تربیت کا موقع، جو کچھ آپ پڑھتی ہیں عملی طور سے آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ کے لیے اسی طریقے سے وارڈن اور اساتذہ معلمات یہاں پہ 24 گھنٹہ آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی ہیں. بلکہ میں یہ تو کہوں گا کہ فرشتے وہ آپ کے لیے دعاگو رہتے ہیں، آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. اس موقع کو غنیمت جانیں. چند چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں رہا کہ تقریر کرنا نہ جانتا ہوں اور نہ مجھے آتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کہ ہم کو لازم قرار دینا چاہیے اپنے اوپر اور اس پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ بغیر مطالعے کے ہم کبھی بھی پڑھائی نہ کریں. آپ چاہیے تو لکھ لیں، بغیر مطالعے کے پڑھائی کرنا جائز ہی نہیں ہے، کتنی بھی صلاحیت ہو. ہم نے جن اداروں میں تعلیم حاصل کیا، شروع میں جامعۃ الفلاح بلریا گنج میں، اساتذہ اگر معلوم پڑ جاتا تھا ہمارے استاذ کو کہ مطالعہ کر کے نہیں، کوئی ایک بچہ نہیں پڑھنا رہتا تھا تو وہ مذاق کے طور پر کہتا تھا کہ مولانا آج میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، تو اڑ جاتے تھے اور پھر کوئی کسی دوسری چیز میں ان کو جو ہے نا سمجھانے لگتے تھے، وہ کتاب نہیں پڑھاتے تھے. اساتذہ کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ایک کتاب پڑھانے کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آپ کم از کم جو درس ہے آپ اس کا مطالعہ کر کے آئیں. پھر وہ چیز زندگی بھر کے لیے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی. اس وقت جامعۃ الفلاح میں جو چیزیں ہم نے، آپ مجھ سے کلیلہ دمنہ کی ہے، تقریباً 1975 73 74 میں ہم نے پڑھا ہے. آپ عبارتیں پوچھ لیں، دیوان الحماسہ کی عبارتیں پوچھ لیں تو آج بھی وہ یاد ہے. اس کے بعد ابھی چند مہینوں پہلے کی چیز یاد نہیں رہتی. کیوں؟ اس وقت ذہن یہ جو ہے نا آپ کا صاف ستھرا رہتا ہے. آپ نمازیں پڑھتی ہیں، آپ تلاوت کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں. وہ پھر اس وقت جو مطالعہ کر کے آپ پڑھیں گی وہ آپ کے ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا. تو مطالعہ کرنا اور پھر آ کے درس میں حاضر ہونے کے بعد، پھر پڑھنے کے بعد جا کے اس کا اعادہ کرنا. اور جو چیز نہیں سمجھ میں آئے استاذ سے پوچھنا، بارہا پوچھنا. کتنا بھی استاذ معلمہ آپ کے اوپر غصہ ہوں، آپ اس پہ سمجھوتا نہیں کریں. ان کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں، نہیں سمجھا پا رہے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا تب بھی آپ پیچھے پڑی رہیے. اور پھر مینجمنٹ کا کام ہے کہ کسی ایسے معلمہ کو، استاذ کو مقرر کریں جو کہ آپ کو سمجھائیں، جو کہ آپ کو، اس لیے کہ نہیں پتہ چلتا ہے ان کو کہ جن کو ہم نے مقرر کیا ہے وہ آپ کو اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو مطالعہ کرنا اور مطالعہ کرنے پھر پڑھنے کے بعد جا کے اس کا نوٹ تیار کر کے اس کو پھر دہرانا. اور پھر اس کے جو شرائط ہیں، یہ بھائی مطالعے سے پہلے کی میری باتوں میں نہ کبھی ترتیب یہ نہیں ملے گی. اخلاص انتہائی ضروری چیز ہے کہ آپ کیوں پڑھ رہی ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہے، اخلاص، کہیں کوئی کمی ہے تو پھر وہ کمی پوری زندگی بھر جو ہے نا رہے گی. وہ پڑھ لیں گی لیکن اس کا فائدہ، جو اصل فائدہ ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے اور جو آپ صدقہ جاریہ بنیں گی آپ اپنے والدین کے لیے اور سب کے لیے، وہ اس میں کمی آ جائے گی. اخلاص للہیت. اور پھر اس کے بعد جو کچھ پڑھ رہی ہیں اس پر عمل کرنا. آپ کے لیے بھرپور موقع ملا ہے، چاہے وہ نماز کے تعلق سے، چاہے روزوں کے تعلق سے. دیکھیے کتنے نوافل اس کا روزے ہیں، پیر کے روزے ہیں اور جمعرات کے روزے ہیں، ایام بیت کے روزے ہیں، یا پھر اشراق کی نمازیں ہیں، تحیۃ المسجد کی نمازیں، اور یہ تمام چیزیں اس کا اہتمام کرنا. اگر آدمی مکمل طور سے کرنے لگے تو پھر وہ نمونہ بنتا ہے، وہ نمونہ جس کا کہ تصور نہیں کر سکتے آپ.
تو ان چیزوں کو آپ یہ کیجئے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اس پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد میں آخر میں جو ہے نا چند کچھ تھوڑی سی چیزیں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ رب سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے، کچھ ایسے کام کیجئے جو کسی کے نظر میں نہ آئیں، اس میں تلاوت لازم پکڑ لیجئے کہ آپ کو جو ہے نا روزانہ ایک مقدار متعین کیجئے کہ 2 پارہ 3 پارہ یا آپ کو جتنا جیسا بھی موقع ملتا ہو وہ اتنا ہر حالت میں پڑھنا ہے، اور دن بھر میں آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ اور رات کی نماز بھلے ہی 2 رکعت صحیح، رات کی نماز کسی بھی شکل میں جو کچھ آپ کو رب سے جوڑنا ہے، آپ فجر سے تھوڑا سا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، لیکن معمول بنا لیجئے کہ فجر سے پہلے کسی دن کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ کے چھوٹے نہیں۔ رات کی نماز آپ کا رب سے رابطہ، وہ انتہائی، اس سے جو آپ کو طاقت ملے گی، جو حوصلہ ملے گا، جو کچھ مانگنا ہے آپ کو تمام چیزیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھ سے کہیں گے تو میں قسم کھا کے کہوں گا کہ وہ تمام چیزیں رب آپ کو دیں گے، اسی دنیا میں دیں گے۔ آپ مانگ کے تو دیکھیے، وہ خلوص، وہ للہیت اور وہ تقویٰ جب پیدا ہوگا تو پھر آپ اس کا نتیجہ جو ہے نا اسی دنیا میں دیکھ لیں گے۔ تو تلاوت، رات کی نماز جو پڑھ رہی ہیں اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ایک اور چیز، اب معاف کرنا بڑی تلخ لگے گی، پہلے بچیوں کی سب سے زیادہ جو فکر رہتی تھی نا وہ ان کی ماں کو اور ان کے باپ کو، ماں سے دور ہیں، اور ماں حق کا جلدی مثلا ظفری، میری چمڑی کو میرے ناخن جیسا کوئی دوسرا نہیں کھجلا سکتا، ماں جیسی تربیت کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ ماں سے دور ہیں تو بڑی رب سے دعائیں مانگنی پڑے گی۔ ایک الزام لگتا ہے ان بچیوں پہ جو مدرسوں سے پڑھ کے نکلتی ہیں، میں کسی اور کی سنی سنائی نہیں، لوگ میرے پاس آ کے کہتے تھے بھائی آپ اپنے اوپر نہ لیں، تلخ حقیقت ہے، بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں آپ 4 سال رہیں گے، 5 سال رہیں گے، 6 سال رہیں گے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے، جا کے آپ کو دوسرے کے گھر کو آباد کرنا ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو کہیں زیادہ جو ہے نا آپ کو وہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو آپ کے اندر وہ اخلاق، وہ جذبہ اور وہ ڈھنگ اور تمام صلاحیتیں، ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی ضروری ہے، وہ دیکھیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، کہیں خود سری تو نہیں آ رہی ہمارے اندر، ہمارا اخلاق، میں جو گھما پھرا کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اخلاق اچھا رہتا ہے نا تو پھر وہ آدمی تمام چیزیں تھوڑے دنوں میں سیکھ لیتا ہے۔ ساس کے سامنے اس نے سر جھکا دیا، شوہر کے سامنے اس نے سر جھکا دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ شرک پہ آپ سمجھوتا کیجئے اور بدعات پہ آپ سمجھوتا کیجئے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا کہ آدمی آپ خاموش رہیے نا، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ حدیثوں میں آپ نے بہت جگہ کتاب الصمت اور یہ وہ دنیا بھر کی حدیث کے چیپٹر ہیں، تو اس میں آپ اپنے لیے چنیے، اس لیے کہ آپ کا بہت بہترین وقت جو ماں کے ساتھ گزرنا چاہیے تھا وہ آپ الگ یہاں پہ ہاسٹل میں گزار رہی ہیں، تو ماں کی کمی کو کون پورا کرے گا؟ اس کو آپ رب سے دعا کرنا ہے اور آپ کو مینیج کرنا ہے، انتہائی مشکل چیز ہے کہ کس طریقے سے اس کو حاصل کریں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کے جائیں گی، سال اچھا رشتہ آئے گا، اللہ کرے کہ آئے، سب بچیوں کو بہترین گھر ملے، اچھے شوہر ملیں، اچھا گھر ملے، لیکن وہ چیز جو کام میں آئے گی نا وہاں پہ وہ آپ کا وہی اخلاق، آپ کی وہی جو سیکھ رہے گی وہ آپ کے کام میں آنے والی ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے اس کمی کو آپ پوری کریں گی اس کو آپ مینیج کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔